آپ کو لے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ صرف پیسے چوری کر کے صرف نقصان نہیں کرتا، وہ ملک کے ادارے تباہ کرتا اپنی چوری بچانے کے لیے، کیونکہ خود عمران خان اسلام آباد میں اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پرائم منسٹر بجائے جواب دے وہ جی کوئی خاص آدمی ہے، وہ سپریم کورٹ نہیں سن سکتا اس کو، یہ چوتھا وکیل کہہ رہا ہے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ ایک پرائم منسٹر کو تو لیڈ بائی ایگزامپل کرنا چاہیے۔ حضرت عمر کی مثال سپریم کورٹ میں دی گئی، عام آدمی پوچھتا ہے وہ جواب دیتے ہیں عام آدمی کو۔ امیر المومنین، دنیا کے ایک ایسے انسان جو ابھی دنیا یاد کرتی ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھے پوچھنے کی، تم ثبوت لے کے آؤ، اپنا جواب دیا۔ یہاں پرائم منسٹر کے وکیل پہلے تو طوطا مینے کی کہانیاں جو ہم نے سنی ہیں، کبھی ایک جھوٹ پکڑا جاتا ہے، کبھی دوسرا جھوٹ بولا جاتا ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں جی سپریم کورٹ نہیں سنے گا، تو سپریم کورٹ نہیں سنے گا تو کون اور دیکھے گا؟ ادارے تو انہوں نے قبضہ کیے ہوئے ہیں، کدھر جائیں گے؟ یعنی لوگ انصاف لینے کے لیے ہم کدھر جائیں؟ پارلیمنٹ کا یہ حال تھا کہ وہ اسپیکر نے میری ریفرنس بھیج دی ہے الیکشن کمیشن کو، پرائم منسٹر کی نہیں بھیجی۔ یہ تو حال ہے وہ اسپیکر کا، وہ ان کا گھر کا ملازم ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ان اداروں نے کہا ہم کر ہی کچھ نہیں سکتے، اور آپ اس حالات کے اندر سوائے سپریم کورٹ کے قوم کو جانے کی جگہ ہے کون سی انصاف لینے کے لیے؟ اور میں جو آخر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جس طرح یہ سپریم کورٹ میں پروسیڈنگز جا رہی ہیں، مجھے یہ شک ہے کہ یہ نواز شریف کی اور یہ نون لیگ والوں کی ان کی پرانی ایک عادت ہے۔ یہ جب کوئی ہارنے لگتے ہیں تو یہ ڈنڈے اٹھا لیتے ہیں۔ سپریم کورٹ پہ انہوں نے ڈنڈوں سے اٹیک کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے وزیروں نے جس طرح کی زبان استعمال کی ہے سپریم کورٹ کے خلاف، یہ ابھی بھی مجھے شک ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ کریں گے، کیونکہ یہ تو نواز شریف تو جب جمخانہ میں بھی کرکٹ کھیلتا تھا تو اپنا امپائر کھڑا کر کے کھیلتا تھا، تو اس کو عادت نہیں ہے، اس کو نیوٹرل امپائرز کی عادت نہیں ہے۔ وہ یہ پیسے بھی نہ بناتا کہ اگر اس نے سارا پاکستان کی اسٹیٹ کے اوپر نہ بیٹھا ہوتا، بینکوں سے قرضے لے کے معاف نہ کروایا ہوتے، اس نے تو سارا کیا ہی امپائروں کو ساتھ ملا کے ہے۔ تو یہ اب ایک میرا صرف ان کے لیے پیغام ہے کہ یہ وقت بدل چکا ہے، کوئی ایسی کوشش نہ کرنا اب سپریم کورٹ کے اوپر جو آپ نے پہلے کر چکے ہیں، اور جس طرح کی آپ نے حرکتیں کی ہیں اس طرح نہ کرنا، کیونکہ یہ قوم آپ کو اس باری چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، یہ قوم نہیں آپ کو چھوڑے گی۔ جو ہے اس نے وڈیروں کے خلاف تحریک شروع کی، اسٹیٹسکو کے خلاف شروع کی، تو مصطفیٰ صاحب کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ ان کی جمعیت کے حساب سے بات طے ہو چکے ہیں، وہ پیچھے میں آ رہے ہیں۔ ایک کوشچن یہ کہ آپ وہ آ رہے ہیں یا آپ لے رہے ہیں؟ دوسرا، آپ کے اعجاز چودھری صاحب جعلی ڈگری کے کیس میں گرفتار ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کو جن کے خلاف تحریک انصاف نکلی تھی کیوں پارٹی کا حصہ بنایا گیا تھا؟ اور تیسرا، کیا آپ اپنے آپ کو کرتے ہیں دوسرے بھی آتے نیچے بیٹھ کے لوگ لیکن کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں؟ ہم تو ایسے بالکل ایسے بیٹھتے ہیں، ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بیٹھنے کا۔ تو پہلے تو بہت لوگ تحریک انصاف میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں، مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن کئی نون لیگ کے اس وقت لوگ بھی چپ چپ کے خفیہ بات چیت کر رہے ہیں۔ ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ اگر یہ کشتی مشکل پھنسی ہوئی ہے طوفانوں کے اندر، وہ مریم بی بی نے کہا تھا طوفان چلا گیا، مجھے تو لگتا ہے اور بڑا طوفان آنے والا ہے۔ اس لیے کانٹیکٹ بہت لوگ کر رہے ہیں، اور ہم فیصلہ کریں گے وقت پہ کہ کس نے جوائن کرنا ہے کس نے نہیں کرنا۔ لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ تحریک انصاف وہ پارٹی ہے جس نے یہ ثابت کیا ہے 3 سال پختونخوا کے اندر کہ واحد پارٹی ہے پاکستان کی تاریخ میں جس نے آ کے اداروں کو مضبوط کیا ہے، واحد پارٹی ہے جدھر اس کے احتساب سیل نے اپنے وزیر کو پکڑ لیا، یہ کبھی آج تک نہیں ہوا۔ واحد پارٹی ہے جس کی پولیس نے اپنے وزیر کو ہتھکڑیاں لگا دی، کیونکہ ادارے مضبوط کیے ہیں۔ وہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے ہیں پختونخوا میں وہ کہیں نہیں ہے۔ تو اس لیے جب آپ کے ادارے مضبوط ہو، اور ہمارا جو نیب ہوگا وہ کسی میں امتیاز نہیں کرے گا،
वो नैब जिस तरह आज वो कह रहा था, वो उनका नैब का चेयरमैन, मुझे वैसे समझ नहीं आई कि अगर उसमें थोड़ी सी भी शर्म और हया होती वो आज रिज़ाइन कर जाता। जो आज उसका हाल था वहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो कहता जी मैंने इसलिए इस केस हमने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि हम रेगुलेटर से पूछना चाहते थे। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा जनाब आपके तो रेगुलेटरी कोई नहीं है, तो पता चला कि हाँ एक रेगुलेटर है और वो है नवाज शरीफ जिसने उसको रखा हुआ है, जिसके 12 केसेस पड़े हुए हैं नैब के अंदर। उन्होंने चुन के एक आदमी ऐसा रखा है जिसकी खुद ना इंटेग्रिटी है, ना उसके ऊपर किसी को एतमाद है, ना उसका कोई पीछा ट्रैक रिकॉर्ड है, चुन के करप्ट आदमी को लेके आया। तो मैं इसे हम इंशाल्लाह हम आपको इंशाल्लाह वक्त में अल्लाह ने दिया अपॉर्चुनिटी तो हम आपको एक ऐसा नैब बना के दिखाएंगे जो इम्तियाज नहीं करेगा, जो मर्जी पीटीआई में आ जाए, जो गलती करेगा पकड़ा जाएगा। ये फरमाइएगा कि आज सुप्रीम कोर्ट के बाद जो मीडिया टॉक हुई हुकूमत की तरफ से, उनका कहना यह था कि इमरान खान इस केस को तवील कर रहे हैं ताकि इलेक्शन आ जाए और उनके पास ये एक इशू हो। क्या आपकी ऐसी कोई स्ट्रेटजी है? और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग सर, आप लोगों ने अनअनाउंस्ड जो एहतजाजी तहरीक किस्म की चीज़ है वो ख़त्म कर दी है विद रेफरेंस टू सरगोदा और दीगर इलाकों। क्या आप कोई प्रेशर बिल्डअप करने का कोई नया तरीका आप इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि आप तो आवाम में रहने वाले आदमी हैं? पहले तो मुझे ये जो मोटू गैंग है, मुझे तो समझ नहीं आती कि आजकल वो क्या कहते होंगे। आज बड़ा मोटू नहीं था वैसे मैं उनको क्या कहते होंगे वो आजकल जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है। मैं उनकी जगह होता तो मैं तो सोचता कि पता नहीं मैं तो इस पार्टी में कैसे रह जाता जिस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं। बहरहाल देखिए, वो जो भी कहेंगे उनको, अगर हम ये डिले कर रहे हैं, मुझे बताएं हमने कौन सी चीज़ की है ये डिले करने के लिए। मैं तो ये दुआ करता हूँ और हमारी कोशिश ये होगी कि इसी हफ्ते इसका सारा कुछ कंप्लीट हो गया और फैसला हो जाए। दूसरा पोर्शन एहतजाजी तहरीक वाला हमारी तो एहतजाजी तो नहीं थी, पब्लिक राब्ता कैंपेन थी, वो फिर शुरू होने वाली है। उसकी पूरी तैयारियां हो रही हैं हमारी, फिर से इससे भी ज़्यादा ज़ोरों शोरों से शुरू होगी। नहीं, ये इंशाल्लाह अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगी। जी और यहाँ पे जो नैब के हवाले से आप कंपैरिजन देते हैं तो उसको जो आपका केपी के एहतसाब कमीशन है उसकी परफॉर्मेंस भी अभी तक इतनी खातिर खा नजर नहीं आई। वजीर को जिसको अंदर किया था वो बाहर फिर रहा है। दूसरा है कि जो PSL का फाइनल होने जा रहा है लाहौर में, आपका उसके ऊपर एज अ क्रिकेटर और एज एक पार्टी के लीडर के मौजूदा सूरत पे क्या मौका जाएंगे? आप उनसे जाएंगे या नहीं? दावा के लिए 4-5 सवाल पूछते फिर से मुझे भूल ही गए क्या। हाँ, देखिए केपी में पहली दफ़ा एक आज़ाद एहतसाब बनाने की कोशिश की गई। पार्लियामेंट से पहले एहतसाब कमिश्नर बनाया, फिर एडवर्टाइज़ किया, उन्होंने फिर चुना, उसका कोई गवर्नमेंट से ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन क्योंकि पहली दफ़ा था, इसमें मसले आए, एहतसाब कमीशन और DG के अंदर मसले आए। मैं मानता हूँ कि जिस तरह होना चाहिए था वो नहीं हुआ, लेकिन हमने सीखा। याद रखें, पहली बारी है किसी पार्टी की, पहली दफ़ा कोशिश की, और इंशाल्लाह जो हमने सीखा है, जो अब हम एहतसाब बनाएंगे, आपको जो DG एहतसाब लेके आएंगे, जो कमीशन बनाएंगे, इंशाल्लाह वो गलतियों से सीख के आएगी। दूसरी आपने बात की जी PSL की, में चाहिए अब क्या। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि वज़ीर आज़म की करप्शन ने तमाम इदारों को तबाह कर दिया है। इसके साथ साथ उनका यही कहना था कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ चाहिए, सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। इमरान खान ने यह भी बोला है कि अब और बड़ा तूफान आएगा। इमरान खान गुफ्तगू, अगर वो ना आए तो फिर डिवैल्यू हो जाएगा। खान साहब ये बताइए जी, खान साहब ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर दहशतगर्दी का सिलसिला शुरू हुआ है। आप क्या समझते हैं ये किसकी कामयाबी है और किसकी नाकामी है, और PTI का हुकूमत के लिए क्या मशवरा है? खान साहब, इसी से रिलेटेड एक सवाल है कि रेंजर्स का मुतालिबा बहुत देर से किया जा रहा था, पंजाब में रेंजर्स आ रही है, क्या उससे हालात को जो बाहर वापस अफगान रिफ्यूजीज को भेजा जाने का जो पॉलिसी है वो क्या होनी चाहिए? आप दहशतगर्दी का
عمران خان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ وقت بدل گیا کہ سپریم کورٹ پر حملے کی کوشش نہ کرنا. عمران خان نے کہا کہ وہ لوگ سپریم کورٹ میں حاضر نہیں ہونا چاہتے. ان کے وکیل کہتے ہیں کہ وہ حاضر نہیں ہوں گے. پارٹیز متفق تھیں ان کنڈیشنز کے اوپر جو نیشنل ایکشن پلان ہے. وہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر کام نہیں ہوا. جو قاضی عیسیٰ صاحب کی رپورٹ ہے اس کو بڑا سنجیدگی سے پڑھنا چاہیے, کیونکہ قاضی عیسیٰ صاحب کی جسٹس کی بہت ریپوٹیشن ہے, لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں ان کی. انہوں نے بڑی ڈیٹیلز میں وہ دی ہوئی ہے. لیکن نیشنل ایکشن پلان کی موٹی موٹی چیزیں میں آپ کو بتاؤں. سب سے پہلے تو فیصلہ ہوا تھا کہ کسی بھی آرمڈ ملیشیا کو, ہتھیار والوں کو, کسی بھی ملیشیا کو اجازت نہیں دی جائے گی. نمبر 1, بلا امتیاز. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ پنجاب میں ہے کہیں بھی. جو بھی ملیشیا جو ہتھیاروں لے کے پھر رہی ہے, اسٹیٹ کے پاس کنٹرول ہونا چاہیے ہتھیاروں کا, اور عام لوگوں کو نہیں پھرنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, قبائلی علاقے کے اوپر قبائلی علاقے کو مین سٹریم کرنا بہت ضروری تھا, کیونکہ سارا کچھ تو آتا ہے قبائلی علاقے سے نہیں آتا. افغانستان سے اگر آئے گا تو قبائلی علاقے کے ذریعے آئے گا. جب اگر قبائلی علاقے کے اوپر یہ جو اب بات کر رہے ہیں فوٹا ریفارمز کی, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ اس کا مرجر کیا جائے پختونخوا کے ساتھ, قبائلی علاقے کے لوگوں کی مشاورت کے ساتھ, ان کے بغیر نہیں. ان کی مشاورت, ان کے خدشات دور کر کے اس کو اگر مین سٹریم میں آپ لے آتے ہیں, اس سے ہوگا. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوگی کہ جو پیسہ لگانا ہے اس کی ریہیبلیٹیشن پہ قبائلی علاقے کی, وہ جب تک وہاں کا ایک انفراسٹرکچر لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں بنے گا, آپ پیسہ نہیں لگا سکتے. وہاں پیسہ نہیں لگے گا, وہاں کوئی اجڑا ہوا ہے, وہ نہ دکانیں ہیں نہ گھر ہیں. تو اس میں جب لوگ واپس جائیں گے, ہم تو موقع دے دیں گے کہ دہشت گردوں کو پھر سے آپریٹ کرنے کا, اور دوسرا ضرب عضب نہیں ہو سکتا. اس لیے بڑی انہوں نے لیٹ کیا. اب تک کے پی اور اس کا قبائلی علاقے کی لوگوں کی مشاورت سے فاٹا کا مرجر ہو جانا چاہیے تھا. تیسری چیز, پولیس ریفارمز. پولیس ریفارمز بہت ضروری ہیں. پختونخوا میں جو پولیس ریفارمز ہوئی ہیں آپ سب جا کے دیکھیں, لوگوں سے پوچھیں کہ کتنا فائدہ ہوا ہے, اور آج جو ہوا ہے اس سے آپ کو پتہ چلے گا کتنا فائدہ ہوا ہے. جب تک آپ پولیس کو صحیح معنی میں استعمال نہیں کریں گے, بجائے ان کو کہ مخالفین کو وکٹمائز کرنے کے لیے, ہم سب کے اوپر ایف آئی آر پنجاب میں کٹی ہوئی ہیں, جب تک یہ پولیس کو ڈی پولیٹیسائز نہیں کریں گے, پروفیشنلائز نہیں کریں گے, پولیس فرنٹ لائن نہیں بنے گی. تھانہ جو ہے وہ سینٹر ہوتا ہے انٹیلیجنس گیدرنگ کا, سب ہے, لیکن تھانے کو مضبوط کریں. یہاں پولیس کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے. پولیس ہے ہی نہیں اس قابل پنجاب اور سندھ کے اندر کہ جو صحیح معنی میں دہشت گردی کے سامنے کھڑی ہو. اور رینجرز جو ہیں, رینجرز لانے پڑیں گے پنجاب میں, اس لیے کہ جب پولیس چھوٹو گینگ سے نہیں لڑ سکتی تو موٹو گینگ سے کیسے لڑے گی. اس لیے پولیس کو, آپ کو پنجاب کے اندر پولیس رینجرز کو لانا پڑے گا. ان گروپس جو کہ تنظیموں کو آلریڈی نیشنل ایکشن پلان میں فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ان کو ڈسارم کرنا ہے آپ نے, اس کے لیے رینجرز لانے پڑیں گے. عمران خان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پنجاب میں رینجرز لانے پڑے. کہا کہ پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے. جب پولیس چھوٹو گینگ سے نہیں لڑ سکتی تو کیا کرے گی.